بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے شرعی مسائل کے حل کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں
اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک کی، اس کے اندر جہاد کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا، ہجرت کے بارے میں تذکرہ ہوا، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، اور بالخصوص مشرکین کا وہ نظریہ کہ جس پر انہیں بڑا ناز تھا، بڑا ایک مان تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بڑے فلاحی کام کرتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا، اس وجہ سے وہ سعادت مندی سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہم ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کا رد فرما دیا کہ جب تک ایمان سینے کے اندر موجود نہ ہو تب تک کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں وہی بندہ عزت و تکریم والا ہے کہ جو ایمان والا ہے، جس کے سینے میں ایمان ہو، اس کے بعد اس کا نیک عمل وہ اس کو فائدہ دے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے، اور اسی ایمان کے آگے پھر جو اعمال صالحہ کیے جائیں گے ان کا یقینی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے نیک اعمال کیے، ایمان سینے میں نہیں تھا، غیر مسلم تھا، بڑے بڑے اعمال کیے، کل قیامت کے دن اس کے اعمال کا اس کو کچھ بھی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا کے اندر اس کو اس کا اجر ضرور دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اب کافر ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہو تو ظاہر ہے اس کا اجر دنیا میں تو اس کو ملے گا۔ اس کی عام مثالیں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ آج اقوام عالم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ظاہری طور پہ کامیاب نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں، تو جناب ان کو یہ تمام تر سہولیات اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی وجہ سے نصیب ہوئیں کہ ان کے بہت سارے کاموں کی وجہ سے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ لب لباب تھا ان آیات کا، اور جہاد کی بھی ترغیب دی گئی۔ یقیناً ہمیں اپنے اس منصب کو اور اپنے اس فریضے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر حال کے اندر مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج کے اس دور کے اندر ہم اس فریضے کو بہرحال بھول چکے ہیں، یا شاید ہم نے تعویلات نکال کر تو اس کا جہاد کا کوئی اور ہی رنگ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے اچھے کامنٹس بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہی بول رہے ہوں گے، ہم ان کے حوالے سے اچھا ہی گمان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی سوچ اور فہم کے مطابق آپ احباب کے کامنٹ ہمیں ملتے رہتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر شامل بھی کرتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے۔ ایک بہن پشاور سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا رضاعی بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کیا ماں باپ کے سوتیلے بچوں کا آپس میں نکاح ممکن ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعی بہن بھائی سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایک بچی، کوئی ایک بچہ کہ جس نے شیر خواری کی عمر کے اندر کسی بھی ایک خاتون کا دودھ پیا تھا، ایسی صورت میں وہ رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ شیر خواری کی مدت ہونی چاہیے۔ فقہائے کرام نے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال متعین کی گئی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلانا یہ مشروع ہے، جائز ہے۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ پلایا تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہوگا۔ بہرحال مکمل 2 سال، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مکمل 2 سالوں سے مراد آپ نے چاند کے حساب سے سالوں کو دیکھنا ہے، جنوری فروری کو نہیں دیکھنا آپ نے، بلکہ چاند کا حساب لگانا ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا کے تحت کہ جو دودھ پلانا اگر 2.5 سال کی مدت تک ہو گیا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بہرحال صحیح جو معلوم ہوتا ہے 2 سال والا، لیکن اگر 2.5 سال کی مدت تک کسی نے کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلا دیا تو وہ خاتون اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔
ایسی صورتحال کے اندر جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت یعنی دودھ سے بھی حرام یعنی عزت والے ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر 2.5 سال کے بعد کسی نے دودھ پلایا، یہ 2 سال کے بعد کہہ لیں دودھ پلایا، تو ایسی صورتحال کے اندر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ، ہم احتیاطی جو قول ہے نا اس کو لے لیتے ہیں، 3 سال کی عمر تھی بچے کی، کسی نے اس کو دودھ پلا دیا، تو ایسی صورت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا، یعنی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رشتہ قائم نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، حرام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دودھ پلانا حرام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک خاتون، اس نے شیر خاری کی مدت میں ایک بچے اور ایک بچی کو دودھ پلا دیا، تو ان کا آپس میں رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا، ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقی بہن بھائی کی طرح ایک دوسرے کے اوپر مکمل حرام ہو چکے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، خاتون تھی، اس کے ہاں بیٹا تھا، کسی کی بیٹی تھی، اس نے اس کو دودھ پلا دیا شیر خاری کی مدت میں، تب بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، اب ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بیٹی اس کی تھی، کسی کے بیٹے کو دودھ پلا دیا، تب بھی یہ بیٹی اور بیٹا آپس میں بھائی بہن کا رشتہ ان کا قائم ہو جائے گا، لیکن مدت رضاعت کے اندر۔ دوسرا سوال آپ نے یہ اس کے اندر پوچھا کہ ماں باپ کے ستیلے بچوں کا آپس میں نکاح ممکن ہے یا نہیں۔ ستیلے بچوں سے مراد کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں جو سمجھا ہوں آپ کے سوال سے وہ یہ کہ ایک مرد تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، مثال کے طور پر اس کے ہاں اولاد تھی، اب ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا اور اس کے بھی وہاں اولاد تھی، یا اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اب ایسا ہوا، اس مرد نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا، اب اس مرد سے پہلے بچے موجود ہیں، اس کے کسی اور خاتون سے بچے موجود ہیں، تو اگر تو آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے تو یاد رکھیں ان کے مابین کوئی بھی نہ تو رضاعت کا رشتہ ہے نہ ہی کوئی نسب کا رشتہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت پارہ نمبر 4 کی آخری آیت جس کے اندر حرمت والے رشتوں کا بیان ہے، وہاں بہن کا تذکرہ تو ملتا ہے کہ بہن جو ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، وہ کسی طرح سے بھی بہن ہو، تو یہ نہ تو نسبی طور پر اس کی بہن لگتی ہے نہ ہی رضاعت کے طور پر اس کی بہن لگتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ان کا نکاح کرنا آپس میں جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال حسن شیخ ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا لیکن وہ واپس نہ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا پھرے تو اپنا قرض واپس لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی آپ کا سوال معاشرے کے مطابق ہے۔ معاشرے کے مطابق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے قرض لیا واپس ہی نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرض لینا نہیں چاہیے، حتی الامکان قرض کو نہیں لینا چاہیے، کہ یہ ایک بہت زیادہ دماغ کے اوپر اور زندگی میں بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اگر بالفرض واپس نہ کر سکے تو پھر اس کے بارے میں وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کر دیا گیا۔ تو پہلی کوشش تو یہ کریں قرض نہ لیا جائے۔ اگر بالفرض ضرورت بن گئی تو لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کر رہا تھا کہ کوشش کریں نہ لیا جائے۔ اگر لے لیا تو پھر اس میں نیت یہ رکھیں کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جب یہ نیت ہوگی نا تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اس نیت سے قرض لیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کا قرض واپس ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے قرض لیا کہ واپس ہی نہیں دینا تو پھر اس پر مفلسی کا دروازہ بھی کھل جائے گا، غریبی کا، نداری کا، اور قرض واپس بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر دنیا کے اندر تو خاری ذلت ہوگی، آخرت کے اندر بھی پکڑ ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے لیندار آ جائیں گے، کسی کا قرض دینا تھا، کسی کا حق مارا تھا، وہ تمام تر چیزیں، ظاہر ہے وہاں پر کرنسی تو ہے نہیں، وہاں پر آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس تو نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ جیب میں نہیں، عام ایک مقولہ مشہور ہے کفن کی جیب نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر کیا حساب تو برابر کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ ہے۔
ایسی صورتحال کے اندر پھر جس کا قرض دینا تھا یعنی ادا نہیں کیا، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ نیکیاں بہت قیمتی چیز ہیں، وہاں پر کرنسی نیکیاں اور گناہ ہوں گے۔ اگر بالفرض نیکیاں اس کی تمام نیکیاں لینے کے باوجود بھی قرض پھر بھی بچ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے پھر اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے جو قرض دینے والا ہے یعنی جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور اس کے اندر بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ ہیلے بہانے کرتا ہے اور دے نہیں رہا، تو دوسرے بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی پر صدقہ کرنا، ایک ہوتا ہے قرض دینا۔ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ فلاں بندے کو پیسے چاہیے یا نہیں، لیکن جب قرض لینے والا ہمارے پاس ہے، اس نے کہا یار مجھے ضرورت ہے قرض دے دیں، تو یہ دینے والا اس کی مجبوری کو بھی دور کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے، قرض دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو آ رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اب وہ بندہ جناب لے کے چلا گیا، واپس دے ہی نہیں رہا، اب یہ کیا کرے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ قرض خواہ کو مہلت دیتا ہے، یعنی جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ ادا نہیں کر رہا، جو اس نے تاریخ متعین کی تھی اس پر ادا نہیں کیا، تو ہر دن جتنا اس نے قرض لینا تھا اس سے واپس اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ قرض لینا تھا کسی سے، اس کو مہلت دے رہے ہیں، تو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ آخرت کا ثواب دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کی اس ذلت کو، ایک پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا، شریعت نے ہمیں کتنا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندے، بڑے سخی بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن عمومی طور پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہوگا۔ تو جب یہ اس کو مہلت دے رہا ہے تو اس فضیلت کو بھی سامنے رکھے، اور اگر وہ قرض نہیں دے رہا تو اس نے اگر اس کی کوئی چیز لے لی، جبراً لے لی، تو اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن تمام تر فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے احسن طریقے کے ساتھ اپنے معاملات چلائیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حسن شیخ چونکہ پوچھ رہا ہے مجھے اپنا قرض واپس لینے کی کیا کرنا چاہیے، تو اس کا بھی کوئی حل بتا دیں۔ اس کا کوئی موبائل چھین لے یا کوئی اور چیز لے لے، اس طرح کر سکتا ہے؟ آخر میں اسی لیے عرض کیا کہ اگر جبراً اس کی کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر مہلت دے دے تو پھر ثواب بھی کتنا ہے۔ تو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اب یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، تو اس لیے تمام تر معاملات کو دیکھ کر چلیں، اور قرض خواہ کو چاہیے کہ اپنا قرض جلدی سے ادا کریں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال میر عبداللہ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ اور شرائط کیا ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا ہے کہ وہ دعا مانگے۔ اب اس کی بہت ساری شرائط بھی ہیں، بہت سارے اس کے طریقے بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ مزید آپ کتب کی طرف بھی رجوع کریں گے تو مزید آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز سے پھیلائے کہ مولا کریم میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہی عطا کردہ ہے، اس کے باوجود میں تیرا محتاج ہوں۔ یقیناً ہر بندہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے، اس طرح ہاتھوں کو پھیلائے جس طرح عام حالات میں کھانا مانگا جاتا ہے، تو ایسی سینے کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے، سر کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے، ہاتھوں کو بلند بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی طریقہ اپنائے گا اپنی طرف سے وہ جائز ہوگا، لیکن مسنون یہی ہے کہ سینے کے برابر ہاتھوں کو اس طرح پھیلا دے اور اللہ رب العالمین کی طرف پوری توجہ کرے کہ مولا کریم میں تیری ذات کا محتاج ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اظہار کرے، پوری توجہ سے دعا مانگے۔
بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی توجہ ادھر کبھی ادھر۔ یار دنیا دار بھی اگر ہمارے پاس کوئی آئے نا کوئی چیز مانگنے کے لیے، اگر اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے، وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبذول کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے حرام کاری کے اندر مبتلا تھا تو اس حرام کاری کو اپنے سے دور کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر جسم کے اوپر حرام سے حاصل کردہ کپڑے تھے یا غذا حرام کی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے پہلے حرام کو اپنے سے دور کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہلے درود و سلام پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اپنی جو بھی اس کی حاجت ہے اس کو بیان کرے، آخر میں پھر درود و سلام پڑھے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب اس کے وجہ سے درمیان میں چونکہ شروع میں بھی درود پڑھا، آخر میں بھی، درمیان میں جو بھی حاجت تھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اپنی حاجت پیش کرو، آخر میں پھر درود و سلام پڑھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جو غیر شرعی زندگی میں کیا ہو اس سے توبہ و تائب کرے۔ مولا کریم میں اپنی تمام خطاؤں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میری خطائیں معاف فرما دے، کیونکہ خطائیں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے، اور دعا گریہ زاری سے مانگے۔ یہ نہیں کہ مولا کریم اگر تو چاہے تو عطا فرما دے، نہ چاہے تو نہ عطا فرما، یہ ایک تکبرانہ جملہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو گڑ گڑا کے مانگو، عاجزی کے ساتھ رو کے دعا مانگو۔ کچھ اوقات بھی ہیں، مثلا فرائض نماز کی ادائیگی کی ہے آپ نے، اس کے بعد دعا مانگیں، کوئی بھی نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کے علاوہ آپ بارش کے اوقات میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی صفیں جب کافروں کے مقابلے میں لڑ رہی ہوں اس وقت میں دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ کائنات کی جانب توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر انسان کی طرف ہے، لیکن انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹاتا ہے، اس لیے خالق کائنات ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ان اوقات کے اندر دعا مانگیں تو یقیناً قبول ہوگی، امید کرتے ہیں، کبھی امید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوں گے، لیکن میں نے جو لب لباب ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال منیب احمد فیصل آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے سر کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں مکمل گنج پن کا شکار ہو گیا ہوں۔ لوگوں کے مذاق سے بچنے کے لیے میں سر پر اصلی بالوں کی وگ پہنتا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں کہ وگ پہن کر وضو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا سر کا مسح کرنے کے لیے وگ اتارنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالوں کا جھڑ جانا یا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھنے مقدر میں ہو، اس پر بہتر تو یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ خالق کائنات نے جو بھی ہمارے اوپر آزمائش نازل فرمائی اس پر صبر ہی کرنا چاہیے، یہ عزیمت ہے اور اسی پر عمل کرنے میں عافیت ہے۔ تو آپ اگر نہ بھی بال لگوائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تاہم جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کو یہ بات ہمیشہ مد نظر ان کے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ ایمان والو تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو ان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے اور ان سے معذرت کرنا بھی لازم ہے۔ رہی بات یہ کہ بال لگوانا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے پرماننٹ بال لگوائے، دوسرا ہے کہ عارضی طور پر
بہرحال اگر آپ کو لگوانا کو مجبوری ایسی بن گئی تو اگر پرماننٹ لگوائے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر کوشش کریں کہ بال لگوانے سے پہلے آپ مکمل طور پہ پاکیزہ ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، بہتر تو یہ ہے، اس کے بعد بال لگوائیں۔ اب جو وہ بال لگ جائیں گے تو وہ آپ کے جسم کا ایک طرح سے حصہ بن جائیں گے، اس کے بعد جب آپ نے مسح کرنا ہے تو انہی بالوں کے اوپر مسح کریں گے تو مسح جائز ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایسی وگ لگوائی کہ جو آرٹیفیشل تھی، جو اتر بھی جاتی تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو وگ اتارنا ہوگی اور پھر مسح کرنا ہوگا، یا پھر اگر مثال کے طور پر تھوڑے سے بالوں کی آپ نے وگ لگائی تھی اور باقی بال آپ کے اوریجنل تھے اسی طرح، ایسی صورتحال کے اندر چوتھائی سر کا اگر مسح پایا گیا تو وضو ہو جائے گا، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ساری وگ کو اتار کر ہی مسح کریں، اور جب غسل کی باری آئے تب بھی آپ اگر وگ اتر سکتی ہو تو اس کو اتار کر ہی غسل کریں گے، ایسے آپ کا غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگر کسی نے پہلے وضو کر لیا اور بعد میں سر پر وگ لگا لی، اس کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا اسے؟ نہیں، دیکھیں، جب وگ اس نے لگا لی ہے، وضو کر لیا، پراپر مکمل طور پہ وضو کر لیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وگ لگا کے بھی نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی، اتار لے گا تب بھی ٹھیک ہے۔ اتار کے اپنے سر کے اوپر اگر امامہ شریف پہن لیتا ہے یا ٹوپی پہن لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر وگ لگی ہوئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ اگر اتارے گا تو ایک عجیب سی صورتحال ہوگی، اور پہلے تو بال تھے نہیں، اب لگائے دوران نماز اتارے گا تو مزید لوگوں کی ہنسی مذاق کا سبب بنے گا، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے ساتھ ہی نماز ادا کر لے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ اگر شروع سے ایک بندے کے بال ہوں ہی نہ اور آہستہ 2 دن مذاق کریں گے، 3 دن 4 دن، آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے۔ جی مفتی صاحب، اسی سے ملتا جلتا سوال ایک بہن سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میں کینسر کی مریض ہوں اور علاج کروا رہی ہوں، علاج کے دوران سر کے بال اتر گئے ہیں، تو کیا میں وگ لگا سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر کے علاج کی وجہ سے اگر سر سے بال اتر جائیں تو نئے بال لگوانا چونکہ ایک مجبوری بن گئی، تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ شریعت کے اندر حرج کو دور کیا گیا ہے، تو جب حرج واقع ہو رہا ہو تو نئے بال لگوانا شرعاً جائز ہوگا۔ پھر وہی بات آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر صبر کریں اور سر کے اوپر دوپٹہ چادر بڑی رکھیں تو اس میں زیادہ عافیت ہے، تاہم ضرورت بن گئی، ظاہر ہے کہ آگے زندگی کو چلانا ہے، ابھی معاملات ہیں، اور اگر خاوند کے لیے تزیین کو اختیار کیا تو ایسی صورتحال کے اندر بال لگوانا جائز ہوگا۔ اگر آپ نے فکس بال لگوائے تو پاکیزہ حالت کے اندر بال لگوائیں اور اس کے بعد وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جائیں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر اسی طرح غسل ہو جائے گا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے اندر کوئی بھی حرام چیز شامل نہ ہو۔ جو بھی آپ نے بال لگوانے ہیں وہ حلال طریقے سے بنائے گئے ہوں، ان کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ اگر آرٹیفیشل بال لگوائے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو اتارنا، اور غسل کے دوران یہ اتار کے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، باقی معاملات اسی طرح چلا سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال لاہور سے منور امین پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنا کفن سلوار کر یا تابوت بنوا کر رکھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن اس نیت سے سلوا کر رکھنا یا تابوت بنوا کر، تابوت تو بنوانا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی فضول خرچی میں آئے گا، اور کفن سلوا کر اس نیت سے رکھنا کہ اس سے فکر آخرت نصیب ہو تو جائز ہوگا۔ آپ کو کیا پتا کہ کہاں زندگی کا سفر ختم ہونا ہے، کہاں جا کے دنیا سے جانا ہے، کیا صورتحال بنے گی، اس کا کسی بندے کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے آپ نے کفن سلوا کر رکھا تو جائز ہوگا۔ یاد رکھیں کہ عافیت اسی کے اندر ہے کہ کوئی بندہ جب دنیا سے جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہی اس کو دفن کیا جائے۔ ہمارے ہاں تدفین کے معاملے میں بھی بڑا غلو کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں قبر کے اندر ایسی رکھی جاتی ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری کے اندر جو روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مبارک تدفین کی گئی
تو آپ کے سر کے اوپر امامہ وغیرہ نہیں تھا، لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ امامہ بھی پہنایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے لوازمات قبر میں اسی طریقے پر رکھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہم نے باہر کے معاملات ایک مناسب طریقے سے انجام دینے ہیں۔ قبر کے اندر راحت اور سکون یہ کوئی تابوت سے نہیں ہوگا، وہاں پر تو اعمال کا حساب ہوگا۔ اس لیے مسنون کفن جو ہے وہی مردوں کو دیا جائے سفید رنگ کا، اور یاد رکھیں کہ کفن کے اندر کوئی سلائی وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے اسی طرح کا کفن مناسب طریقے کا دینا اسی کے اندر عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، اس نے جو پوائنٹ اٹھایا منور امین نے کہ سلوا کر رکھنا جائز ہے نہیں، اس کو تھوڑا وضاحت فرما دیں۔ اگر کسی نے کپڑوں کی طرح سلوا کے رکھ دیا تو وہ سلوانا، دیکھیں سلائی تو ہوتی نہیں کفن کے اندر۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفن کی نیت سے کوئی کپڑا اس طرح کا رکھ لیا کہ آتے جاتے اس کو دیکھ کر تو جب میں اپنے پہننے کے کپڑے نکالوں تو سامنے مجھے کفن نظر آئے اور مجھے موت کی یاد آئے، تو موت کو یاد کرنا جائز ہے، بلکہ اچھا عمل ہے۔ ہر لمحہ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے، تو جب یہ چیزیں پیش نظر ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو سامنے رکھنا جائز ہے، لیکن تابوت بنوانا جائز نہیں ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ خوب مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی معاملے میں، شرعی معاملے میں اور اخلاقی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔